اس زمانے میں کچھ یہ کہا جانا شروع ہونے لگا کہ عورتوں کے اوپر گھر کی خدمت ضروری نہیں ہے، اور یہ بعض دفعہ دیندار حلقوں سے بھی یہ بات آواز اٹھنے لگی۔ مغربی تہذیب نے یہ طریقہ ڈال دیا کہ میاں بیوی دونوں آزاد ہیں۔ اسلام نے جو نکاح کا نظام بنایا ہے وہ ایک بڑے مضبوط بنیادوں پر اور مختلف رولز پہ بنایا ہے کہ میاں کا کردار اپنا ہے، بیوی کا کردار اپنا ہے۔ ویسے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر کے کام نہیں کرے گی تو کرے گی کیا؟ پھر کیا کرے گی؟ مرد تو جائے گا 8-10 گھنٹے بیچارہ محنت کرے گا، خون پسینے کمائی کر کے گھر میں چیزیں بھی لے کے آئے گا کمائی کبھی، تو عورت پھر ونڈو شاپنگ کرے گی، ڈولمن مال جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود جو بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے کپڑے دھویا کرتی تھی جنابت کے بعد۔ نئی تہذیب کی خواتین کو کبھی یہ کہا جائے بھی شوہر کے پیر دبا دیا کرو، توبہ توبہ، تو ہم کیوں شوہر کے پیر دبائیں؟ ہوتا کون ہے وہ کرنے؟ بھائی یہ شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں دنیا میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب احرام باندھتے تھے تو میں ان کو خوشبو لگایا کرتی تھی نا، اللہ کے نبی خود بھی لگا سکتے ہیں۔ بچوں میں خدمت کرنا تو عورت پر ضروری ہے، لیکن اس کی بہنوں کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ایک شرف کی اور شرافت کی بات ہے۔ عورت کے ذمہ گھر کا کام ہے دیانتاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ایک اہم موضوع اور اہم غلط فہمی کے ازالے کے لیے اور ایک بڑی اہم کتاب کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ یہ کہا جانا شروع ہونے لگا کہ عورتوں کے اوپر گھر کی خدمت ضروری نہیں ہے، اور یہ بعض دفعہ دیندار حلقوں سے بھی یہ بات آواز اٹھنے لگی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ دو ہیں۔ دیندار حلقوں میں جو بات آئی اس کی تو وجہ کچھ غلط فہمی ہے چند فقہا یا کے اقوال کی وجہ سے، اور بیسکلی یہ ٹرینڈ چلا ہے ویسٹرن فیمنسٹ یا لبرلزم کی وجہ سے کہ مغربی تہذیب نے یہ طریقہ ڈال دیا کہ میاں بیوی دونوں آزاد ہیں، اور عورت کو آزادی کے نام پر باہر نکالا کہ وہ جائے اپنا کام کرے، میرا جسم میری مرضی، جو میں چاہوں میں کروں گی، اور آئی ایم فری ٹو ڈو اینی تھنگ آئی وانٹ۔ اور یہاں مغربی ممالک میں جہاں میں ابھی ہوں بھی، تو یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق بس مفاد کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک ہمیشہ کا محبت والا رشتہ ایک دوسرے پر نچھاور ہو جانے والا نہیں رہ گیا۔ خاص طور پہ جو ان میں بھی مغربی لوگوں میں جو اب جو روایت پسند لوگ نہیں ہیں یا بہت لبرل ہیں یا بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، تو اس میں بس میاں بیوی دونوں آپس میں ایسے ہی رہتے ہیں کہ دو کرایہ دار اکٹھے آ کے رہتے ہیں، اور چادر صحیح کر دی دونوں نے مل کے، دونوں نے گھر کے کام مل کے کرنے ہیں، اور دونوں نے باہر جا کے بھی کام کرنا ہے، اور جب مفاد پورا ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ایوریج جو طلاق کا ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت صرف امریکہ میں 55% لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جن کی طلاق ایک دفعہ کم سے کم ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو نکاح کا نظام بنایا ہے وہ ایک بڑے مضبوط بنیادوں پر اور مختلف رولز پہ بنایا ہے کہ میاں کا کردار اپنا ہے، بیوی کا کردار اپنا ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لگیں گے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بات آئی کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے کچھ احادیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مولانا یوسف شبیر صاحب کی، جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے مجھے تحفہ بھی دی ہے، یقیناً سن بھی ہوں گے، ان تک پہنچ جائے گی یہ ویڈیو۔ اور وہ بڑے محقق مزاج کے آدمی ہیں، کتابیں لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ برطانیہ کے ایک شہر بلیک برن میں ہے ان کے والد صاحب حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم، وہاں کے بلیک برن کے دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے احادیث اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں یہ بات سمجھائی کہ عورت کے اوپر گھر کی خدمت کرنا کی حیثیت کیا ہے، اور اکثر احادیث ہوئے جس میں عورت گھر کی خدمت کر رہی ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے 52 احادیث اس موضوع پر جمع کی ہیں، عورت کا گھر پہ خدمت کرنا۔ اب بعض احادیث سے وجوب ثابت ہو رہا ہے، ضروری ثابت ہو رہا ہے، بعض سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ان چند احادیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر، جو ان میں سب سے اہم احادیث ہیں اور سب سے مضبوط ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے، تسبیحات فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 اور 34۔ اس کی حقیقت، اس حدیث کی کیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے کام کیا کرتی تھیں، اور کام کرتے کرتے ان کے کندھوں پر ان کے کندھے جو ہیں اس پر ورم آ گئے تھے اور وہ گھس گئے تھے، یعنی ان پہ نشان آ گئے تھے، ہاتھوں پہ نشان آ گئے تھے۔ اور مدینہ میں جب غنیمت آنا شروع ہوئی تو سب کو خادم ملنا شروع ہوئے، تو حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے کہا بھئی تم بھی خادم لے لو، سب کو بٹ رہے ہیں تو ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، اور آپ اس وقت نہیں تھے تو واپس آ گئیں۔ بعد میں اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی، تو اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی سے بڑی پیار تھا، آپ آئے، اس وقت فاطمہ اور علی بستر پہ تھے، تو اٹھنے لگے، آپ نے کہا نہیں نہیں ایسی رہو، اور آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ اس سے بے تکلفی ثابت ہو رہی ہے کہ سسر کتنی بے تکلفی سے دونوں کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنے داماد کو بھی اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاؤں کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ میرے پیٹ پہ محسوس ہونے لگی، آپ اتنا بے تکلفی سے ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اور آپ نے فرمایا فاطمہ تم آئی تھی تو تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ خادم اگر ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت علی نے کہا یہ چکی پیستی ہیں، سارے کام اپنے ہاتھ سے گھر کے کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا خادم دے دوں یا اس سے بہتر چیز دے دوں؟ تو انہوں نے کہا صحابہ تھے، آپ نے کہا جی بہتر دے دیں۔ تو آپ نے ان کو تسبیحات فاطمہ بتائیں کہ سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے یہ 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ تینوں چیزیں، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لے۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جنت کی بیٹی اور حضرت علی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر کے کام کیا کرتی ہیں۔ اور ابن شیبہ کی جو روایت ہے اگرچہ کچھ ضعیف ہے لیکن اس سے استدلال امام سرخسی نے اور باقی حضرات نے کیا ہے کہ وہ روایت بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب دونوں کی شادی ہوئی تو حضرت علی کو کہا تم باہر کے کام کرو گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم گھر کے کام کرو۔ ویسے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر کے کام نہیں کرے گی تو کرے گی کیا؟ پھر کیا کرے گی؟ مرد تو جائے گا 8-10 گھنٹے بیچارہ محنت کرے گا، خون پسینے کمائی کر کے گھر میں چیزیں بھی لے کے آئے گا، کمائی کبھی، تو عورت پھر ونڈو شاپنگ کرے گی، ڈولمن مال جائے گی، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو لنچ پہ پارٹیاں کرتی ہیں خواتین ڈیفینس میں بیٹھ کے، تو کیا کرے گی پھر؟ یعنی یہ کچھ سمجھنے کی بات ہے نا کہ جب مرد اتنے کام کر رہا ہے تو عورت کے ذمہ بھی اللہ نے کوئی کام ہی رکھا ہوگا تبھی کرے گی۔ اچھا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود جو بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے کپڑے دھویا کرتی تھی جنابت کے بعد، اور انہوں نے اپنے پھر بھتیجے کو بھی بتایا عبداللہ بن زبیر کو کہ دیکھو میں اللہ کے نبی کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو آپ کا سر دھلانا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ اپنا سر مبارک کمرے میں غرفہ میں کر لیتے، کیونکہ آپ کا گھر مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اللہ کے نبی کی کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ تو شوہر کی جسمانی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ اب یہاں اگر نئی تہذیب کی خواتین کو کبھی یہ کہا جائے بھی شوہر کے پیر دبا دیا کرو، توبہ توبہ، تو ہم کیوں شوہر کے پیر دبائیں؟ ہوتا کون ہے وہ کرنے؟ بھائی یہ شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں دنیا میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ تمہارے لیے وہ اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ تمہارا گھر اس نے بنایا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہیں دے رہا ہے۔ تو یہ موضوع یعنی میں خود عورتوں کے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہوں، بلکہ شادی میں کہیں بیان کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے عورتوں کا پلہ زیادہ بھاری کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ لیکن اس میں جو مردانگی ہے اور میسکولینٹی ہے اور الرجال قوامون علی النساء ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، یہ کہیں بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور لوگ بھول ہی گئے ہیں اس کو، اس لیے کہ پورا ماحول جو ہے وہ عورتوں کو حد سے زیادہ ان کی مرد کے اوپر بٹھانا اور اس کو مرد سے آزاد کرنے کی ایک تحریک جو فریڈم آف وومن رائٹس کی ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب احرام باندھتے تھے تو میں ان کو خوشبو لگایا کرتی تھی نا، اللہ کے نبی خود بھی لگا سکتے ہیں۔ یعنی عورت کا یہ کام تھا کہ وہ شوہر کی جسمانی خدمت، اس کی راحت کی جو وہ کر سکتا ہے وہ بھی محبت، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے آپس میں کہ وہ ان کو خوشبو لگا دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بڑی مشہور ہے، خندق میں جہاں 1000 مسلمان تھے اور وہ 3 دن کا فاقہ ہم سب سنتے ہیں چل رہا تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے کہ بھائی کچھ گھر میں ہے، انہوں نے کہا بس تھوڑا سا ایک بکری ہے کچھ ہے، تم اللہ کے نبی کو بولو اپنے 5-6 خاص ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ کے کان میں کہا یا رسول اللہ بس آپ 4-5 آ جائیں۔ آپ نے فرمایا یا اہل خندق، خندق والو سارے آ جاؤ، جابر نے دعوت کی ہے۔ لو جی پیروں تلے زمین نکل گئی، بھاگے بھاگے بیوی کے پاس گئے، کہا کہ جی یہ تو سارے لوگ آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ تم نے بلایا یا رسول اللہ نے بلایا؟
ان کو میں تو نہیں بلایا، میں تو 4-5 بلائے تھے، باقی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ کہا وہ آپ جانے۔ اللہ کے نبی آ گئے، اور پھر وہ جو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ نے کہا ہانڈی کا ڈھکن نہیں ہٹانا اور تندور کو جلے رہنا، اور روٹیاں نکلتی گئیں، سالن آتا گیا، سب نے کھا لیا۔ یہاں پر کھانا کون بنا رہی تھی؟ تو ان احادیث سے اصل میں جو بخاری شریف کے شرح ہے اس میں استدلال بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ ان حدیث کی شرح لکھنے والے جو بڑے بڑے ملا علی قاری، ابن حجر رحمہ اللہ بڑے حضرات ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کے ذمے گھر کا کام ہے، وہ گھر کا کام کرتی ہے، تو وہ ہانڈی بنا رہی تھی، جابر تو جا کے بلا کے لا رہے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی شادی کر لی۔ جب شادی کی تو کوئی اس زمانے میں جو خوشبو لگی ہوئی تھی زعفران، تو اللہ کے نبی نے کہا جابر تم نے شادی کر لی؟ ان کا جی کر لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ باقرہ سے کی ہے یا صحیبہ سے، یعنی کنواری سے کی ہے یا یعنی وہ عورت جو بیوہ سے کی ہے یا مطلقہ سے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بیوہ مطلقہ سے، یعنی بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح محبت سے اور رہتے کھیلتے، اور یہاں ایکچولی فور پلے مینشن کیا ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث میں، تو یہ ایک چیز ہے میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل میں نا میرے والد جلدی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، اور وہ 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ ایک تو مجھے اس کا حجاب آیا کہ میں ان کی عمر کی بیوی لے آؤں، چھوٹی عمر کی، اور دوسرا یہ کہ میں ایسی عورت چاہتا تھا جو میری بہنوں کا خیال بھی کرے، ان کی کنگھی کر دیا کرے، ان کو بنا سنوار دیا کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصبت، ہاں پھر ٹھیک ہے، یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس سے بھی امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، باب بھی یہ مانتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب عون المرأة زوجها فی ولدہ، عورت کا اپنے شوہر کی مدد کرنا اس کے بچوں میں۔ اور یہاں پر البتہ یہ بات ہے کہ بچوں میں خدمت کرنا تو عورت پر ضروری ہے، لیکن اس کی بہنوں کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک شرف کی اور شرافت کی بات ہے کہ جب شوہر میرے لیے اتنا کر رہا ہے اور اس کی ایسی چھوٹی بہنیں ہیں جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں کر سکتی ہوں تو میں کروں، تو یہ ایک مستحب اور ایک عظیم اور کام ہے جس کی۔ اسی طرح اور بھی احادیث کثرت سے ہیں کہ صحابیات وہ گھر کے کام کیا کرتی تھیں اور شوہر وہ باہر کے کام کیا کرتے تھے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ باقی جو فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام ہے دیانتاً، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کورٹ مجبور کرے گا، عدالت کا کام، کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات میں عدالت اس وقت آتی ہے جب بالکل انتہا والی بات ہو جائے، تو شوہر خرچہ نہیں دے رہا، بالکل بیسک بھی، تو یہ دیانتاً اس پر واجب ہے۔ تو دیانتاً کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ذمے اخلاقاً یہ ضروری ہے کہ وہ شوہر اتنا کچھ کر رہا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تو یہ بھی زیادہ کرے۔ گویا کہ میاں بیوی اگر قانونی شکنجے میں رہیں گے نا کہ قانونی لحاظ سے میرے پر یہ کرنا ضروری ہے، شوہر بولے میں اتنا ہی کرتا ہوں، اور بیوی کہے قانونی لحاظ سے اتنا ضرور اتنا ہی کرتی ہوں، اس سے آگے نہیں کرتی، تو یہ شادی کی گاڑی کبھی نہیں چلے گی۔ وہ تو شوہر اپنا سب کو نچھاور کر دے، اور کرتے بھی ہمارے اکثر مشرقی شوہر، اور بیویاں بھی کرتی ہیں، تو شوہر ہر چیز آ کے اس کی بیوی کو دے، اور بیوی بھی شوہر کو دے۔ اور اگر بیوی کہتی ہے میں گھر کے کام نہیں کرتی، کھانے تو میرے ذمہ فقہاء نے لکھا ہے ضروری نہیں ہے، تو شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے ذمہ تمہارا علاج معالجہ بھی نہیں ہے جو عام علاج معالجہ ہے، اور میرے ذمہ تمہیں 3 جوڑے یا 6 جوڑے سے زیادہ دینا ضروری نہیں ہے، اور میرے ذمے تمہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا بھی نہیں ہے، اور میرے ذمے تمہیں روز گوشت مرغی روسٹ کھلانا ضروری نہیں ہے، درمیانہ سا سال میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور اگر عورت کہے کہ میں روٹی نہیں بناتی، تو فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو کہے کہ بھی میں تمہیں سالن بھی لا کے نہیں دے سکتا، پھر تم روٹی نہیں بناتی میں سالن بھی نہیں دیتا، تم اپنا کرو میں بھی اپنا کرتی ہوں، میں اپنا کرتا ہوں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کی گاڑی پہ چلے گی، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے مختلف طریقے رکھ دیے ہیں۔ شوہر کے ذمے باہر کا کام، اس کو وہ اسکل دی ہیں، عورت کے ذمے گھر کا کام، اس لیے اس کو ملٹی ٹاسکنگ کی وہ اسکل دی ہے۔ عورت کے ذمے کمانا فرض نہیں ہے، اگر کمائے تو جائز ہے، اپنی کمائی سارے اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کو ضرورت ہو اس میں سے تعاون کرے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اسی طرح شوہر کو بھی پھر یہ کہا ہے کہ تم بھی گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کیا کرو، کیونکہ مرد کو اللہ نے زیادہ مضبوط جسمانی لحاظ سے مخلوق بنایا ہے، اور اس لیے تم
زیادہ اس کی مدد کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ گھر میں جوتے کا تسمہ لگا لیا کرتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پر پیون لگا لیا کرتے تھے، جھاڑو دے دیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے سے مردانگی میں کون سا فرق آتا ہے؟ چاہے کوئی کہے کہ زن مرید ہو گیا، یہ ہو گیا، بھی ہوتا رہے، کہتے رہے، کہنے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شریف آدمی جو ہے وہ عورت سے دب جایا کرتا ہے، اور میں شریف آدمی ہوں۔ تو اس میں یعنی دونوں بنیادی طور پہ گھر کا کام عورت کے ذمہ ہوگا، اور مرد بھی کوشش کرے کہ مدد کرنے کی، اور بیوی گھر کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرے، بچوں کی اچھی سے اچھا تربیت کرنے کی جو جب تک وہ گھر میں، اور شوہر کوشش کرے کہ جو اس کے ذمہ ہے بیوی کو دینا اس سے زیادہ بڑھ کر دینے کی کوشش کرے، تو یہ بڑی محبت سے یہ زندگی گزرے گی۔ تو آج یہ اس شعبے کو رد کرنا تھا کہ جو بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے۔ امید ہے کہ باحوالہ یہ بات قرآن حدیث اور فقہا کے قول سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر جلد ملتے ہیں کسی ایک اہم موضوع کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر چلنے والا اور دین و دنیا ہماری خوبصورت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔